قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وأمره حق. وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق. الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق. وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد. ثم صلاة الحق والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق. هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق. وقال الحق قال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق. اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق. أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مل کر صلوات. اجازت حضور گفتگو کا آغاز کیا جائے. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، آغاز مجلس میں وہی گزارش اس عبادت کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات. واجب الاحترام، واجب التکریم، واجب التعظیم صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتا. سلسلہ گفتگو کا یہ آج 7واں مرحلہ ہے. عنوان سخن اذہان عالی میں موجود ہے عرفان توحید اور محافظان توحید. توحید کا ذکر کر رہے ہیں. آ جائے اپنی جگہ آ جائیں. ایک صلوات اور محمد و آل محمد. تذکرہ توحید کا ہے، ذکر اس کا کہ جو لائق ذکر ہے. لیکن محافظان توحید کے ذریعے سے یہ توحید ہمیں ملی ہے. ذکر اس کا جو لائق ذکر ہے، ذکر اس کا جو صاحب ذکر ہے، ذکر اس کا جو قابل ذکر ہے. اب یہ ایک ایک کر کے جو آگے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں پہلے گزارش کروں آپ سے بھی، اگر جو آگے آنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ آگے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ زحمت نہ ہو. تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھ جائیں گے، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. بختیاری صاحب میں بھی کچھ بولوں. صلوات محمد و آل محمد. وقت انتہائی قلیل، مفاہیم انتہائی وسیع. گفتگو توحید پہ ہو رہی ہے اور وہ محدود نہیں ہو سکتی. اور روز سوئی کا کانٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے. یہ تین اپنی رفتار میں دوڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر بانیان کہتے ہیں کہ آج 5 منٹ زیادہ ہو گئے. اس لیے آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی، جلدی جلدی مفاہیم آپ کے حوالے ہو جائیں گے. ذکر اس کا جو لائق ذکر ہے.
ذکر اس کا جو صاحب ذکر ہے، ذکر اس کا جو قابل ذکر ہے، اور میں اس لائق ذکر، قابل ذکر، باعث ذکر، صاحب ذکر، ذکر کے ذکر کا ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ میری ساتھ، میں اس لائق ذکر، قابل ذکر، باعث ذکر، صاحب ذکر، ذکر کے ذکر کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر اگر اللہ کرے تو قرآن کہلاتا ہے، مصطفیٰ کرے تو کل ایمان کہلاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا ہے، پہلے ان تک تو پہنچو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی غیرے کو نہیں مانا، چنے ہوئے لوگوں کو مانا ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو ایسے تو ہوں جو خدا تک پہنچائیں، اور دنیا کو بھی ہمارا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی ماننے لگو کسی کو بھی اپنا لیڈر، رہبر، رہنما، مقتدیٰ، قائد، پیشوا، امام ماننے لگو تو ماننے سے پہلے ذرا دیکھ بھی لیا کرو اس کا بچپن کیسا گزرا، لڑکپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، بڑھاپا کیسا گزرا، یہ آیا کہاں پر، یہ رہا کہاں پر، یہ جاگا کہاں پر، یہ سویا کہاں پر، یہ رویا کہاں پر۔ دنیا کو صاحبان فہم عزت دار شخصیات، شکر گزار آپ کے سماعت، شکر گزار ایک سامنے کا میں شکر گزار ہوں۔ ماننے سے پہلے خدا تک پہنچنا ہے تو ایسے کو مانا جائے جو پہنچائے وہاں، ماننے سے پہلے دیکھو کہ کیسا ہے جو وہاں تک پہنچائے گا بھی۔ یہ علی والے ہیں جو سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے کہتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، سر جھکا شرمندگی کیسی، شرما کے نہیں، گھبرا کے نہیں، سر اٹھا کے مقام افتخار میں کہتے ہیں ہمیں دیکھو، ہم نے اس امام العالمین کو مانا ہے کہ عالمین اس کے فضائل کا طواف کرتی ہے، اس امام العالمین کو مانا ہے کہ جو جس بیت میں آیا وہ بیت ہے ہدی للعالمین، جس کے بیت میں آیا وہ ہے رب العالمین، جس کا وسیع بن کر آیا وہ ہے رحمت للعالمین، جس کا شوہر بن کر آیا وہ ہے سیدۃ النساء العالم۔ توجہ میرے سارے محترم سننے والے، کھلتے ہوئے چہرے، ذکر آل محمد میں کھلتے ہوئے چہرے، ہے ہی ایسا فخر کا مقام ہے، کسی غیرے کو نہیں مانا، اچھی طرح دیکھا یہ پہنچائے گا خدا تک۔ 40 سال تک بت پرستوں کو دور میں، افراد میں، گروہ میں شامل رہنے والے کو امام نہیں مانا، یہ توحید کیا پہنچائیں گے؟ انہیں خود توحید کی ضرورت ہے۔ توحید اس سے لے رہے ہیں جو سجدہ کر کے بھی کہتا ہے ما عبدتک لطمع الجنت ولا من خوف النار بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ ہے کوئی علی کے علاوہ جو یہ جملہ کہنے کی ضرورت کرے؟ پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں، تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، بلکہ علی تجھے سجدہ کر اسی لیے رہا ہے کہ تو ہے ہی ایسا جسے سجدہ کیا جائے۔ مشکلات کے حل کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ تو جو فرما رہے میرے محترم سارے، ہے ہی ایسا کہ جسے سجدہ کیا جائے۔ علی نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں، صرف اللہ کو سجدہ کیا علی نے۔ اچھا کیوں؟ عرفان توحید، محافظان توحید کے ذریعے، ایسے محافظ ہوں تب توحید کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں ایک خدا، کیوں احد، کیوں توحید، ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی ہو؟ ایک جملے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی خدا ہو؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ کہ خدا ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے
وہ اللہ کے علاوہ کسی میں ملتے ہی کہاں ہیں جو ایک سے زیادہ خدا والے ہیں۔ صفات کمال بدرجہ عدم موجود ہو، جو صفات دیکھیں، جو صفت دیکھیں وہ اپنے کمال پر ہے، کسی اور میں نہیں۔ ہر طرح کا نقص اور عیب دور ہو، صرف ذات احدیت وہ ہے جس میں یہ کمال ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سارے کمالات اس کے وجود میں، سارے عیوب اس سے دور، سارے نقائص اس سے دور۔ مالک ہو سکتا ہے کمالات سارے ایک وجود میں آ جائیں؟ آہستہ سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں صاحبان فہم، اتنے کمالات، ایک کمال ہے جلال قہار، ایک کمال ہے رحمان، رحمان راحم نہیں، ایک دفعہ رحم کرے، رحمان رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایک ہی وجود، قہار بھی ہو، جبار بھی ہو اور بہت رحم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک ہی ہو جو جبار ہے، سخت ہے بہت، قہار ہے، قہر کھا دیتا ہے، اور اسی وقت میں جب جبار و قہار ہے تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یہ کیسے ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسی کو سمجھانے کے لیے علی کو دنیا میں بھیجا، جو ایک ہی وقت میں اتنا طاقتور ہے کہ تلوار کے خوف سے دشمن کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، اتنا بڑا سپاہی ہے، اتنا سخت ہے کہ میدان میں جاتا ہے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، اور اتنا مہربان ہے کہ اگر دشمن کہے علی تلوار دے دو تو دے دیتا ہے۔ وجود ہے۔ بندہ دیکھو بندہ کیسا ہے، بندے میں ایسی صفت کو رکھ دیا، ایک ہی وقت میں اتنا جری، قتل کرنے کے لیے دل چاہیے، جگر چاہیے جو گردن اڑا سکے، جو مسلح پہ نرم دل ہو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی ایک ہی وقت میں مسلح پہ کھڑے ہوں تو خوف الہی کیا، حب الہی سے لرزے۔ خوف سے تو عبادت کرتا ہی نہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں، حب الہی سے لرزے، ایسا نرم، پیر سے تیر نکال دیا جائے، احساس نہ ہو کہ ہے یہ نکل گیا، اور ایسا سخت کہ تلوار بھی عرش سے نازل ہو رہی ہے۔ ساری صفات کمال کا جامع اللہ، تمام صفات کمال اس میں موجود، ہر صفت عیب نقص اس سے دور اللہ۔ عرفان توحید، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں، بس اللہ ہے، جب ہے ہی ایک، احد ہے، اسی کو مانا جائے گا۔ توحید، توحید کی ضد ہے شرک۔ آج تھوڑی سی بات میں شرک پہ کرنا چاہ رہا ہوں، کل بھی تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، آج اس کو اضافہ بیان۔ توحید کی ضد ہے، توحید کیا تھا؟ معنی توحید کیا تھے؟ مرکب نہیں اور متعدد نہیں، احد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرکب نہیں، کسی سے مل کے نہیں بنا، یہ ہے توحید، اور اگر کہا جائے مل کے بنا ہے تو شرک ہے۔ آسان سی بات ہے، بچوں کی سمجھ میں آتا۔ احد ہے، کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، اور اگر کہا جائے نہیں تثلیث تین ہے، شرک ہو جائے گا۔ اگر کہا جائے متعدد نہیں، توحید، متعدد ہے، شرک۔ اگر کہا جائے کوئی ہے ہی نہیں، بس وہ ہے، توحید۔ اب جیسے جیسے توحید ہے ایسے ایسے اس کے مقابلے پر شرک ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، تین طرح کی میں نے بیان کی آپ کے سامنے۔ آج 7ویں گفتگو ہے، ایک منزل اور آگے ہمیں جانا ہے۔ توحید ذات، ذات میں احد ہے،
توحید صفات، اس کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، خارج نہیں ہے. بات ہو چکی. توحید افعال، فعل وہ انجام دے رہا ہے، مستقل ہے اپنے فعل میں، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف سے فعل کو انجام دے. کل کی گفتگو ہوئی اس پہ. شرک کیا ہے؟ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک فی الصفات، اس کی صفات کو خارج ذات ماننا کہ اس کی صفات بھی قدیم ہیں، وہ بھی قدیم ہے، پھر تو دو قدیم ہو گئے. صفات بھی واجب الوجود ہے، وہ بھی واجب الوجود ہے، دو واجب الوجود ہو گئے. شرک فی الصفات، مرکب نہیں، ترکیب نہیں، مل کر نہیں بنا. شرک فی الذات کے معاملے میں آیا تھا. ترکیب کی میں نے 3 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. ترکیب فی الذہن، عقل میں کسی کو ملا لینا، مرکب کرنا. ترکیب فی الخارج، ذہن میں نہیں، خارج میں 2 کو ملا لینا، مرکب کرنا. ترکیب فی المقدار، طول عرض عمق ملایا، ایک وجود بنا. اب یہ طول و عرض و عمق کیا ہے دکھا دیجئے آپ. بس مادہ ہے، نام رکھے گئے کہ اسے طول کہتے ہیں، اسے عرض کہتے ہیں، اسے عمق کہتے ہیں. اگر یہ تمام توحید کے ساتھ ہو تو توحید ہے، اور اگر اسی کو برخلاف توحید استعمال کیا جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے. بالکل آسان سے گفتگو. اب تھوڑی سی دقیق گفتگو کر رہا ہوں. توحید احد ماننا در ذات، اس کے مقابلے پر شرک فی الذات. توحید در صفات، اس کے مقابلے پر شرک فی الصفات. توحید در افعال، کرنے والا بس اللہ ہے، اس کے مقابلے پر شرک فی الافعال، اللہ بھی کرتا ہے، ڈاکٹر بھی کرتا ہے. شرک آ جائے گا. کرنے والا بس اللہ ہی ہے، اس نے صلاحیت ایسی پیدا کر دی کہ وسیلہ اسے بنا دیا. ذہن میں رکھیے گا. شرک تھوڑا سا مشکل موضوع ہے. توحید بظاہر آسان ہے، شرک تھوڑا سا مشکل، لیکن بالکل آسان، بچوں کی بھی سمجھ میں آئے، اتنا آسان. شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک جلی ہے. دونوں کو بیان کرنا. شرک فی الافعال، افعال میں شریک مان لینا. شرک فی الخالقیت، خالقیت میں کسی کو اللہ کا شریک ماننا. اللہ بھی خالق ہے، یہ بھی خالق ہے. شرک ہوگا. تو کیا ماں باپ خالق نہیں ہے؟ خاموشی چھا گئی. کل میں نے عرض کیا اگر عرض میں ہو اللہ کے مقابلے پر ہو تو شرک ہے، اللہ کے امر سے ہو تو توحید ہے، اللہ کی مرضی سے ہو تو توحید ہے. کیونکہ عالم خلق ہے، اس میں تدریجاً عمل کرنا ہے، واسطوں سے عمل کرنا ہے. والدین خالق ہے مجازی، اللہ خالق ہے حقیقی. اصل خالق ہی اللہ ہے، یہ اس کے امر سے، اس کی مرضی سے خلق کر رہے ہیں. خالق اللہ. توحید در خالقیت، توحید در عبادت. عبادت بس اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، بس اللہ کی عبادت. اب یہاں وہ بحث آئی جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک ہے صریحاً شرک جلی، ایک ہے شرک خفی. شرک جلی کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی خدا مانتا ہوں، شریک کر لیا. مریم بھی ہے، روح القدس بھی ہے، حضرت عزیر بھی ہیں، اللہ بھی ہے، یہ بھی ہیں. شرک جلی. شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی جس کا پتہ ہی نہ چلے، ظاہر میں موحد ہے، باطن میں مشرک ہے. یہ ہے تھوڑی سی باریک سی بات، بالکل آسان ہو جائے گی. ظاہر میں اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، باطن میں مشرک ہے. وہ کیسے؟ ایک ہے خدا پرست، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ایک ہے جاہ پرست،
منصب پرست، نفس پرست، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کام وہ کر رہا ہے جو اس کا نفس کہہ رہا ہے۔ نفس پرستی، جاہ پرستی، حکومت پرستی، منصب پرستی، سارے کام وہ کرے گا جو اس کا دل چاہ رہا ہے، جو اس کی خواہش چاہ رہی ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن نے کہا رایتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، کسے؟ یہ باریک سی بات ہے، اس میں میں جملہ نہیں لانا چاہ رہا کوئی، تاکہ یہ دل میں اترے، آسان کر کے آپ کے والے بنا چاہ رہا۔ خواہش کو معبود بناؤ گے تو شرک کر رہے ہو۔ معبود بس اللہ ہے، اس کے مقابلے پر کسی اور کو معبود نہیں بنانا، اپنی ہی خواہش کیوں نہ ہو۔ بھئی خواہش تو اللہ نے رکھی ہے وجود میں، اس کی بات بھی ماننی ہے کہ خواہش کو موڑ دو توحید کی طرف، خواہش کو توحید کی مرضی پہ چلاؤ، توحید کو خواہش کی مرضی پہ نہ چلاؤ۔ جیسا اللہ کہتا جائے ویسا عمل کرتے جاؤ، یعنی محبت کرو مگر اللہ کی مرضی سے، عبادت کرو اللہ کی مرضی سے، نفرت کرو اللہ کی مرضی سے، کسی کو دل میں بساؤ اللہ کی مرضی سے، کسی کو محفل سے اٹھاؤ اللہ کی مرضی سے۔ اگر خواہشوں کے پیچھے چلے تو شرک خفی کر رہے ہو۔ توحید کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ ظاہر میں ہے لا الہ الا اللہ، باطن میں لا الہ نہیں ہے، کیونکہ اور بھی الہ ہے، خواہش بھی الہ ہے۔ جاہ، حشم، میری طاقت، میری شوکت، میری عزت، میرا روب، میرا دبدبہ۔ یہ نیک کام کر لیں، جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ میں مسجد میں جاؤں، میں مجلس میں جاؤں؟ ایسے ہے نا جو ایک دن کے شیعہ ہیں، وہ بھی بڑی مہربانی ہے جو 10 محرم کو شیعہ بن جاتے ہیں، بڑی مہربانی، حسین پہ احسان ہے ان کا، آ جاتے ہیں بتانے ہم بھی شیعہ ہیں۔ ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جو نماز کے لیے بس عید کے دن نکلتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ آئے۔ میں جاہو اشم کو خدا بنا لیا ہے، میں جاؤں مسجد میں نماز پڑھنے، پیچھے صف میں کھڑا ہوں، میں، میرے گارڈ ہی اتنے ہوتے ہیں، میں جا کے ان میں کھڑا ہو جاؤں، پتہ نہیں کون میرے برابر میں کھڑا ہے۔ اگر یہ ذہن میں آ رہا ہے تو زبان سے لاکھ کہے لا الہ الا اللہ، شرک خفی میں مبتلا ہے۔ خفی ہے ہی اسی لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کر کیا رہا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، افرائیت کیا تم نے اسے دیکھا، من اتخذ جس نے اخذ کر لیا ہے، بنا لیا ہے، الہ اپنا معبود بنا لیا، کسے؟ ہوا ہو، اپنی خواہش کو۔ ہماری مرضی پہ نہیں چل رہا، خواہش کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ فرما رہا ہے جو خواہش کی مرضی پہ چلے اس نے خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ جب خواہش معبود ہے تو پھر اللہ تو لا الہ نہیں رہا، دو الہ ہو گئے، دو معبود ہو گئے۔ کتنی باریک سی ایک معمولی سا کام تھا کہ میں نماز میں مسجد میں کیوں جاؤں، اکڑ کی وجہ سے۔ اگر مصروفیت اور دیگر معاملات ہیں تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ اگر صرف یہ بات ذہن میں ہے میں دولت مند، میں صاحب اقتدار، میں صاحب منصب، میرا روب، میرا دبدبہ اجازت نہیں دیتا، لوگوں کو روز نظر آؤں میں، اگر میں بار بار لوگوں سے ملوں گا میری شان کم ہو جائے گی، اگر نظریہ یہ ہے تو شرک کر رہا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اوپر نظر کرنی ہے، کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہو رہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ چکا ہے تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ انسان شرک کرتا کیوں ہے؟ ایک اور خشک سی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، شرک کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ لکھا گیا وجوہات، عوامل کیا ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔
دو بعد ہیں انسان میں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک مادہ ہے، ایک روحانیت ہے. دو چیزیں آپ کے اندر. سارے میرے محترم سننے والے عزت دار صاحبان فہم، صاحبان علم تشریف فرمائیں. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، بہت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک جسم مادہ، ایک ہے روح. جسم وہ جو نظر آتا ہے، روح وہ جو نظر نہیں آتی. عوامل شرک میں سے 3 آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 3 شرک کی علامتیں. توحید تو ایک ہی ہے نا، وہ پہلے بیان کر چکا ہے. مشرکوں کا ذکر بھی ضروری ہے، بیان کروں گا آپ کے سامنے. انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا، مادہ بھی ہے، روح بھی ہے. مادہ جو نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. آپ کے وجود میں تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی تو سامنے مادہ ہی مادہ دیکھا. طبیعت دیکھی، ماں ورائے طبیعت نہیں دیکھا. آنکھ کھولی، ماں مادہ ہے، جسم ہے، باپ جسم ہے، جھولا جسم ہے، کپڑا جسم ہے، آگے بڑھے اسکول جسم ہے، کتاب جسم ہے، قلم جسم ہے. ہم ان تمام جسم ان مادوں کو دیکھتے چلے گئے. طبیعت، درخت کو دیکھا، پتوں کو دیکھا، سبزے کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، ان تمام ان چیزوں کو دیکھا جو محسوس کی جاتی ہیں، جو نظر آتی ہیں. تو دل نے کہا، ان سے اتنی الفت ہو گئی، اتنی عادت پڑ گئی ان کی، کہ دل نے کہا خدا بھی ایسا ہو جو نظر آئے. محسوس کیجیے گا حضور، محسوس کیجیے گا صاحبان عزت تشریف فرمائیں. عادت ایسی پڑ گئی دیکھنے والی چیزوں کی کہ دل نے کہا خدا بھی ایسا ہو جو نظر تو آئے، دیکھیں اسے، محسوس کریں. خواہش ہوئی اندر سے. روح تو نظر نہیں آتی. اب روح سے ہٹ گیا، صرف ایک طرف رک گیا، مادے کی طرف. بنا تھا 2 سے، رخ ہو گیا ایک کی طرف کہ خدا ہونا چاہیے، وہ تو ہے، نظر نہیں آتا. اچھا، کیونکہ انسان کا آغاز توحید سے ہے. آدم توحید، بت پرستی تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. ایک پرچار اللہ کا چلا انسان توحید سے. لیکن جب مادے میں اتنا رہنے لگا، طبیعت میں، تو کہا خدا بھی ایسا ہو تو نظر آئے. کہ خدا تو نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ہم خدا کی ایسی علامتیں بنا لیں گے جنہیں محسوس کر سکیں. تصویر بنا لیں گے، نشانی بنا لیں گے، کوئی بت بنا لیں گے. کیا بت خدا ہے؟ نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ اس کی نشانی ہے، خدا نہیں ہے. چونکہ اس تک پہنچ نہیں سکتا، اسے مس نہیں کر سکتا، اسے محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی نشانی کو یہاں بنایا. بنا لیے تو مس بھی کر رہا ہے. رفتہ رفتہ یہ عالم ہو گیا کہ بس بت تو یاد رہا، خدا بھول گیا. توحید رخصت، بس یہ بت سامنے ہو گیا. ایک شرک کیسے ہوا؟ چلا تھا توحید سے، روحانیت کو بھول گیا، جسمانیت پہ رک گیا. اگر روحانیت کو چھوڑ کے صرف جسمانیت پہ رہیں گے، شرک کی طرف جائیں گے. اگر روحانیت ساتھ ہوگی، شرک سے بچا جا سکے گا. اس لیے اللہ نے 5 مرتبہ نماز کا اہتمام کیا. بار بار اپنی یاد دلاتا رہو، بار بار یاد دلاتا رہو، تاکہ شرک کی جانب جاؤ بھی نہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ کیوں مشرک ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے آنکھ کھولی تو مختلف چیزیں دیکھی. انسان نے متضاد چیزیں بھی دیکھی، یعنی آگ بھی نظر آئی، پانی بھی نظر آیا، اور دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں میں جنگ ہے. آگ پانی سے لڑے، پانی آگ سے لڑے، اور دونوں اللہ کے بنائے ہوئے. بدل دوں جملہ، دونوں خدا کے بنائے ہوئے، اللہ نہ کہیں خدا کہیں بالفرض. ایک دونوں خدا کے بنائے ہوئے، آگ بھی پانی بھی. مٹی اور ہوا میں ٹکراؤ، ہوا اسے اڑا کے لے جائے. دونوں خدا کے بنائے ہوئے. خیر اور شر میں ٹکراؤ، دونوں کسی کے بنائے ہوئے. نیکی اور بدی میں ٹکراؤ، سیاہ اور سفید میں، نور اور ظلمت میں ٹکراؤ. انسان نے کہا جب یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا بنانے والا کوئی اور ہے، ان کا بنانے والا کوئی اور ہے.
اگر ایک ہی بنانے والا ہوتا تو جھگڑا نہ ہوتا. نظریہ قائم کیا کہ دو خدا ہیں، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے. شرک متعدد میں آ گیا، شرک فی الذات، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے لگا. تیسرا، آغاز جہالت میں تھا، آہستہ آہستہ شعور پروان چڑھنے لگا. دنیا میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے، آہستہ آہستہ علم لیا، سیکھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، ترقی ہوئی آہستہ آہستہ. شریعتیں بھی آہستہ آہستہ آتی گئی، انسان کی فہم کو بالا کرتی چلی گئی. انسان شروع میں آیا، عقل اتنی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا. اس نے دیکھا جو چیز فیض پہنچا رہی ہے وہی خدا ہے. سورج فیض دیتا ہے، خورشید، شمس، اسی کے ذریعے سے تو ہمارا دن روشن ہے. سورج نہ ہو تو روشنی نہ ہو، روشنی نہ ہو تو کاروبار زندگی کیسے چلے. سورج کے دم سے ہے یہ سارا نظام، اس کے ذریعے سے غلہ پکتا ہے، اس کے ذریعے سے سبزی اگتی ہے. سورج کہنے لگا یہ جو فیض دے رہا ہے یہی خدا ہے. خورشید کو خدا ماننے والے، کسی نے چاند کو دیکھا کہ اس سے اچھا کون سا، یہ خدا ہے. کسی نے ستاروں کو دیکھا، کہا یہ ستارے خدا ہیں. ابراہیم سامنے آئے، ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا، ڈوب رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، شرما رہے ہیں، کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ابراہیم نے چاند کو دیکھا، ہاں یہ ستاروں سے زیادہ منور ہے، لیکن جب چاند بھی چلا گیا کہ جو چلا جائے وہ خدا نہیں ہوتا. سورج آیا، اس سے بڑا منور تھا. ساری قوم سورج کو پوج رہی تھی. ابراہیم نے کہا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا. ذہن بشر پروان چڑھ رہا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا. پہلے کہا ہوتا ہے، بعد میں کہا یہ نہیں ہوتا ہے لا الہ، ہوتا ہے اللہ. یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلے ہے شرک کی نفی، بعد میں ہے توحید کا اثبات. پہلے ہے باطل کی نفی، بعد میں ہے حق کا اثبات. تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے. شرک پہ بات کر رہا تھا. جب تک لا الہ نہ کہو الا اللہ نہیں ہو سکتا. الا اللہ کے لیے لا الہ ضروری ہے. یہ اس سے برات پہلے ہے، محبت بعد میں ہے. اظہار برات پہلے کرنا ہے. نہیں مانتے کسی اور کو، بس اللہ کو مانتے ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ رے میں تھے، تہران کے برابر میں شہر رے. حکومت مرکز رے میں تھا، بادشاہ سلطنت قائم تھی. ایک روز بادشاہ نے شیخ صدوق کو بلایا. شیخ صدوق کون تھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نا شیخ صدوق؟ نہیں پہچانتے. کوئی دوستوں نے کہا نہیں، کون ہے بھائی؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے میں موجود تھے. ان کے والد نے امام کو خط لکھا، غیبت صغریٰ ہے، فرزند رسول آپ کا چاہنے والا ہوں اور بے اولاد ہوں. مولا آپ کا بندہ، آپ کا خدمت گزار، آپ کے دین کا پرچار کرنے والا، آپ کی محبت کرنے والا، آپ کی وجہ سے سب سے دشمنی لینے والا، اور بے اولاد ہوں. جواب خط آیا، ایک نہیں 2 بیٹے ملیں گے، اللہ 2 بیٹے عطا کرے گا. ان 2 میں سے ایک شیخ صدوق عطا ہو رہے ہیں. اب جو وہاں سے عطا ہو اور امام وقت کی مرضی شامل ہو، کیا ہوگا؟ شیخ صدوق پہنچائے، کتابیں دیکھیے اٹھا کر، کتنا بڑا کام کیا شیخ صدوق نے. دربار میں آئے، مقصد یہی ہے تبلیغ کرنی آل محمد کی. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا بھائی، وقت کم ہے. شیخ صدوق، بادشاہ نے سوال کیا، سارے مذاہب کے علماء موجود ہیں، بادشاہ کا دربار ہے، تلواریں لیے ہوئے غلام کھڑے ہیں اطراف میں. بادشاہ نے شیخ صدوق کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، اے شیخ
یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب علی کو مانتے ہیں، آپ بھی علی کو مانتے ہو، پھر یہ آپس میں جھگڑا کیسا ہے؟ انتظامیہ سے کبھی ملاقات ہو تو یہی مزاج ہوتا ہے، بھئی آپ بھی حسین کو مانتے ہیں، یہ بھی حسین کو مانتے ہیں، اختلاف کیسا ہے؟ شیخ سے کہنے لگا آپ بھی علی کو مانتے ہو، یہ بھی علی کو مانتے ہیں، تو آپ میں جھگڑا کیسا؟ چھوٹا سا فرقہ کیا بنا لیا یہ فقہ جعفری ہے، فرقہ جعفریہ، ان کے ساتھ ضم کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہے، یہ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں، تو ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، آپ بھی انہیں تسلیم کر لیں، یہ ضم نہیں ہوں گے، آپ کم ہیں اس لیے ضم ہوں گے، چھوٹی چیز بڑی چیز میں ضم ہوتی ہے، آپ تھوڑے سے ہیں، یہ زیادہ ان میں ضم ہو جائیں گے، اور بات دونوں کی ایک ہے، آپ بھی علی کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو اختلاف کیسا ہے؟ بھرے مجمع میں تلواروں کے سامنے سلام ہے شیخ صدوق کو، گردن اٹھا کر شیخ نے کہا بادشاہ بات یہ نہیں ہے کہ مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا مانتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے صلوات بھی پڑھیے مل کر آواز بلند محمد حضور توجہ فرما رہے ہیں، دلیل ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پوچھ مانتے کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ بادشاہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے